جو ویزا کے مسئلے ہیں وہاں پر آپ کو اتنا تنگ نہیں کرتا، وہاں پر ان کا ویٹنگ ٹائم جو ہے وہ لو ہے۔ انکم ہے ساتھ ساتھ وہ بھی جنریٹ کرو تاکہ جو بھی آپ کے لیونگ ایکسپینسز ہیں وہ ساتھ ساتھ کور ہو رہے ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں وہ جانچتے، چاہتے سننا دل کی پرتانے یہ سماج کے، دنیا نشانے پہ ہے قسمت دیتی ساتھ بھی، ہم نئے زمانے سے زمانے کے اللہ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایم آر گائیڈ لائن ٹو یورپ سیشن۔ جب میں ایم آر گائیڈ لائن ٹو یورپ کہتا ہوں تو آئی لٹرلی مین اٹ، کیونکہ میں اس چینل پہ یورپ کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن ہے میں وہ کور کر رہا ہوں۔ آج ہم یورپ کے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کنٹری کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں۔ میں اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ ابھی انفارمیشن بتاؤں گا، جو چیزیں ہیں ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا چیزیں میں اس ویڈیو میں کور کروں گا۔ لیکن اگر یہ ویڈیو آپ ابھی دیکھ رہے ہو اور اس نیت سے دیکھ رہے ہو کہ بیچ میں اٹھ کے میں ادھر ادھر چلا جاؤں گا، تو پھر ابھی نہ دیکھو، بعد میں دیکھ لو جب ٹائم ہے، کیونکہ ہم فلو میں جائیں گے ایک دم سے، تو سارا پروسیس ہم سمجھیں گے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ہے نا کہ ویڈیو میں آپ نے ادھر ادھر اسکپ مارنا ہے، تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ نہ کرنا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن وہ کافی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو آج کا ہمارا کنٹری ہے وہ ہے بیلجیم۔ بہت ہی فٹ قسم کے یہاں پہ ریزنز ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ کیوں اپلائی کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو کنونس تو نہیں کر رہا، لیکن کچھ آپشن دے رہا ہوں میرے لحاظ میں کہ ابھی فی الحال 2023 میں جرمنی کے بعد آئی تھنک آئی وڈ ریکمینڈ بیلجیم، اسپیشلی ٹو پاکستانی پیپل۔ اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ کو بیلجیم میں کیوں پڑھنا چاہیے، سو وائی یو شوڈ اسٹڈی ان بیلجیم۔ سیکنڈ، ہم اس میں وہ سارے ماسٹرز اور بیچلرز کے پروگرامز کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ان کے فی اسٹرکچر کے بارے میں، ان کے اپلیکیشن ڈیڈ لائنس کیا ہیں، میجر کورسز جو ہیں ہمارے پاس کون کون سے اویلیبل ہیں جب ہم اپلائی کرتے ہیں ماسٹرز یا بیچلرز کے لیے۔ نمبر تھرڈ پوائنٹ پہ ہم کچھ ٹاپ یونیورسٹیز دیکھیں گے جو کہ انگلش کورسز آفر کر رہی ہیں۔ نمبر فورتھ پہ ہم پھر ایڈمیشن ریکوائرمنٹس اور کچھ لینگویج ریکوائرمنٹس دیکھیں گے۔ لینگویج ریکوائرمنٹس میں اب آپ کو پتہ ہے آئلٹس چاہیے نہیں چاہیے، خیر ابھی ہم اس پہ بات کریں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے ویزا ریکوائرمنٹ، جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اکثر کنٹریز میں آج کل ایڈمیشنز ہو رہے ہیں لیکن ویزا کے بہت مسئلے چل رہے ہیں، اور ویزا اکثر جگہ پہ آپ لوگ اگر کوئی بھی ڈاکومنٹ بھول جاتے ہو، کوئی کچھ کر جاتے ہو، تو وہ بھی مسئلے آ جاتے ہیں۔ خیر ہم ابھی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ چیز ہم اسکوپ اور سیلریز آف ڈفرینٹ فیلڈ ان بیلجیم، اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا کیا سین ہے، بیلجیم کیا کیا جابس ہیں جو آفر کرتا ہے اور کس ٹائپ کی سیلریز آپ کو بیلجیم میں ملتی ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے، اگر آپ کو کہیں بھی اپلائی کرنا ہے ود ان یورپ، آپ اس ای میل پہ میسج کر سکتے ہو۔ ہم آپ کو سجیسٹ بھی کریں گے کہ کون سے اچھے کنٹریز ہیں، کون سے آپ کی پروفائل اور آپ کے بجٹ کو میٹ کر رہے ہیں۔ آپ اس ای میل پہ ہمیں اپنا کمپلیٹ ایجوکیشنل پورٹ فولیو بھیج سکتے ہو، اپنے ایجوکیشن ڈاکومنٹ بھیج سکتے ہو، وہ چیزیں بھیج سکتے ہو، اپنی ریکوائرمنٹس بھیج سکتے ہو کہ کس ملک میں آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ کچھ اگر آپ کو فردر ڈیٹیلز وغیرہ چاہیے تو آپ ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہو، اس میں کافی ڈفرینٹ ٹائپ کی سروسز ہیں، انڈیویجول سروسز ہیں، سی وی لیٹر، موٹیویشن پریپریشن۔ ایک اور چیز، اگر آپ نے مجھے انسٹا پہ فالو نہیں کیا تو وہاں پہ کر لیں، کیونکہ ہر کنٹری کے حوالے سے جب بھی کوئی ویڈیو آتی ہے تو میں وہاں پہ اپڈیٹ کرتا ہوں۔ تو اگر آپ کے پاس زیادہ لمبی ویڈیو دیکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا تو شارٹ ویڈیوز کے لیے آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ میرا انسٹا فالو کر لیں۔ خیر موونگ ٹو آور مین پوائنٹ کہ وائی یو شوڈ اسٹڈی ان بیلجیم، تو آئی تھنک کچھ ایڈوانٹیجز ہیں، بڑے پرومیننٹ ایڈوانٹیجز جو بیلجیم کے حوالے سے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہاں پہ آپ کو لارج نمبر آف انگلش پروگرامز آفر ہوں گے، ماسٹرز میں چاہے اپلائی کر رہے ہو چاہے بیچلرز میں ایز کمپیئر ٹو ماسٹرز تھوڑے لمیٹڈ کورسز ہیں، بٹ اگین اگر آپ ماسٹرز کو دیکھو گے تو کمپیریٹیولی اچھے انگلش کورسز ہیں وہ آپ کو آفر ہو رہے ہیں۔ تو آپ اگر جس بھی فیلڈ سے ہو آپ یہاں پہ سرچ آؤٹ کر سکتے ہو، ریلیونٹ ڈگری از بین آفرڈ ان اے ماسٹرز پروگرام اور ناٹ۔ ویزا ملتا ہے وہ آپ کو شینجن ویزا ملتا ہے، لائک جس طرح جرمنی میں آپ کو پتہ ہے میں نے جرمنی سے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہوئی ہے، میں جرمنی میں ہوں، اور جب میں ایز اے اسٹوڈنٹ جرمنی میں آیا تھا تب مجھے شینجن اسٹیٹ میں کسی بھی کنٹری میں جا سکتا تھا۔ اب شینجن کنٹریز کیا ہیں، لائک 27 ڈفرینٹ کنٹریز آتے ہیں شینجن کی لسٹ میں، آپ کا سوئٹزرلینڈ، آسٹریا، یہ وہ لائک کافی کنٹریز آتے ہیں۔ آپ یورپین کنٹریز کو اگر دیکھو تو انہوں نے ایک ٹریٹی بنائی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے شینجن کنٹریز ہے، اور کسی ایک کنٹری کا بھی ویزا اگر کسی کے پاس ہوتا ہے تو وہ اور کنٹریز میں بھی ٹریول کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو شینجن ویزا ملتا ہے جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ وہاں پر جاتے ہو۔ تو آپ بیلجیم گئے ہو تو آپ جرمنی بھی آ سکتے ہو، وزٹ کر سکتے ہو، آپ سوئٹزرلینڈ بھی جا سکتے ہو، اٹلی بھی جا سکتے ہو، تو 27 ڈفرینٹ کنٹریز ہیں جو کہ آپ ٹریول کر سکتے ہو۔ بیلجیم اوبویسلی اٹس اے پارٹ آف یورپ، تو آپ کو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ آپ بھی یورپین یونین کا بھی پارٹ بن جاتے ہو، اور اوبویسلی جب ایک بار آپ یورپ میں انٹر ہو جاؤ تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ کافی پاسبلٹیز آپ کے لیے اوپن ہو جاتی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ ٹاپ رینکڈ یونیورسٹیز آپ کے پاس اویلیبل ہیں۔
اچھا نیکسٹ، بہت سے لوگ بیلجیم کو لے کر کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کون سی لینگویج بولی جاتی ہے. تو ایک لینگویج میں بتا دوں، جتنی بھی نئی جنریشن ہے اسے انگلش بولنے میں کوئی مسئلے نہیں ہے. سب جتنے جو موسٹ آپ کی ینگ یوتھ ہے اس کو انگلش آتی ہوتی ہے، اور موسٹلی ملٹی نیشنل کمپنیز بھی اب بیلجیم میں موو کرنے لگ گئی ہیں، تو انگلش میں جابس بھی ملنے کے چانسز ہیں. بٹ اگین بیلجیم میں اگر آپ لے کے کنفیوز ہیں کہ کون سی ان کی آفیشیل لینگویج ہے، تو بیلجیم میں 3 قسم کی آفیشیل لینگویجز بولی جاتی ہیں. اس میں فرینچ، جرمن اور ڈچ آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر انگلش آتی ہے تو بھی سروائیو کر سکتے ہو، لیکن اگر نہیں آتی تو ڈچ، جرمن اور فرینچ میں سے کوئی بھی لینگویج اگر آپ کو آتی ہے تو آپ کے لیے بڑا یس ہو سکتا ہے. اور اسپیشلی لائک اگر آپ جرمن سیکھتے ہو اور بیلجیم میں بھی آپ کے کام آئے گی، آپ کو جرمنی میں اگر آپ نے بعد میں موو کرنا ہے تو آپ کے وہاں بھی کام آئے گی. بہت سے لوگ لائک اٹلی موو کرتے ہیں لیکن وہاں پہ اٹیلین لینگویج ہے، تو پھر وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ اگر بعد میں جرمنی میں نے موو کرنا ہے تو پھر ہم اٹیلین لینگویج سیکھیں یا جرمن سیکھیں. لیکن بیلجیم میں آپ کو یہ مسئلہ نہیں آئے گا. اگر آپ جرمن سیکھتے ہو تو آپ کو اوبیسلی جرمن، اور بھی بہت سے کنٹریز ہے جس میں آپ کو کام آتی ہے، لائک آسٹریا بھی جاتے ہو تو وہاں بھی جرمن آپ کے کام آتی ہے. خیر نیکسٹ پہ اسٹوڈنٹس جنہیں اسٹوڈنٹ ویزا ملتا ہے انہیں الاؤ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پارٹ ٹائم جابس کر سکتے ہیں وہاں پہ ڈیورنگ دا اسٹڈیز. اور پارٹ ٹائم جابس آپ کے کچھ اسکلس پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہیں، آپ کو لینگویجز کتنی آتی ہیں، کیسی آتی ہے، آپ کی ورک ایکسپرٹیز کیسی ہیں. لائک اگر آپ پروگرامنگ جابس کر رہے ہو تو آپ نے ورک اسٹوڈنٹ اپلائی کرنا ہے، انڈسٹری میں جاب کرنی ہے، تو اوبیسلی اس کے لیے آپ کے پاس اسکلز ہونے چاہیے. تو آپ کو اس ٹائپ کی جابس بھی آپ کے لیے اویلیبل ہوتی ہیں. ود ان دا یونیورسٹیز بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو جابس کے لیے، وہاں بھی جاب کی پاسبلٹیز بن سکتی ہیں. خیر کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ وہاں پر ایز اے اسٹوڈنٹ جاتے ہو تو آپ کے پاس پاسبلٹی ہوں گی کہ آپ اپنی جو انکم ہے ساتھ ساتھ وہ بھی جنریٹ کرو، تاکہ جو بھی آپ کے لیونگ ایکسپینسز ہیں وہ ساتھ ساتھ کور ہو رہے ہوں. نیکسٹ چیز پہ، اٹس اے ویری انٹرنیشنل فرینڈلی کنٹری، کیونکہ بہت سے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ یہاں پر جاتے ہیں. تو آپ کو یہ مسئلہ نہیں آئے گا کہ آپ بالکل فارنر فیل کر رہے ہو اور بالکل آؤٹ سائڈر فیل کر رہے ہو. تو انٹیگریشن کے لحاظ سے جہاں بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کی انٹیگریشن کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں. نیکسٹ، جس طرح میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ بیلجیم کی اگر اسپیشلی آپ پاکستان سے ہو تو پاکستان سے اس کی ویزا ریشو بہت اچھی چل رہی ہے، اراؤنڈ 90% ابو چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ویٹنگ ٹائم ہے اپوائنٹمنٹ کے لحاظ سے وہ بھی 2 to 3 months کا ہی ہے. لائک بہت زیادہ آپ کو اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی ابھی فی الحال ویٹ نہیں کرنا پڑ رہا. ٹھیک ہے، 2023 کی بات کر رہا ہوں، آئی ڈونٹ نو کہ اگلے سالوں میں کیا ہوگا، بٹ سو فار اٹس اے ویری گڈ نیوز جو بھی لوگ یہاں پر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے، کہ بیلجیم آپ کو جو ویزا کے مسئلے ہیں وہاں پر آپ کو اتنا تنگ نہیں کرتا. وہاں پر ان کا ویٹنگ ٹائم جو ہے وہ لو ہے. اوبیسلی ہر ملک کے کچھ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. بیلجیم میں جو مجھے ڈس ایڈوانٹیج فیل ہوا، اچھا میں پرسنلی وزٹ کر چکا ہوں بیلجیم، جب میں جرمنی رہتا تھا تو کافی بار میرا بیلجیم لائک برسلز کی سٹی میں کافی بار میرا آنا جانا ہوا ہے. تو آئی کین ٹیل کہ جب بھی میں وہاں پہ جاتا تھا تو بارش ہو رہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو کافی لائک ویدر کے لحاظ سے اسپیشلی اگر پاکستان انڈیا جیسے کنٹری سے آ رہے ہو تو آپ کی جو ونٹرز ہوتی ہیں پاکستان انڈیا میں بہت آئیڈیل ہیں. بٹ یورپ میں اوور آل ہی، نہ صرف بیلجیم بلکہ اوور آل ہی آپ کو تھوڑے یہ والے مسئلے رہیں گے ویدر کے، کہ کبھی برف پڑ رہی ہے، کبھی بارش پڑ رہی ہے، ٹھنڈ زیادہ ہے. ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہمیں آتا ہے وہ آتا ہے کہ ٹیکس پے کرنا، کیونکہ پاکستان انڈیا میں ہمیں آئی تھنک اس طرح سے ٹیکس نہیں لگتا. اوبیسلی انڈائریکٹ ویز تو بہت ہے ٹیکس ہم لوگ دیتے ہیں، لیکن جب آپ کی انکم سے کوئی ٹیکس کاٹے نا تو آپ کو بڑا غصہ چڑھتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کر رہا ہوں اسپیشلی جرمنی میں رہتے ہوئے لیکن یہ چیز آپ بیلجیم میں بھی ایکسپیرینس کرو گے، کیونکہ یہاں پہ ٹیکسیشن آپ کی ہائی ہے، 20 to 45% آپ کے ٹیکسز کٹتے ہیں. بٹ اگین وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ آپ کو ٹیکسز کے جب آپ دیتے ہو تو اس کے ایڈوانٹیجز بھی ملتے ہیں اسپیشلی یورپ کے کنٹریز میں. ادر ڈبیٹ، ابھی ہم اسے ڈس ایڈوانٹیج میں کاؤنٹ کریں گے، اور موسٹلی پاکستان انڈیا سے لوگ اسے ڈس ایڈوانٹیج میں کاؤنٹ کریں گے کہ ہمارے جو ٹیکسز ہیں وہ ہائی ہیں. بٹ اگین لانگ رن میں شاید میں اسے ڈس ایڈوانٹیج نہ مانگوں، کیونکہ آپ کو بینیفٹس بھی کافی مل رہے ہوتے ہیں. اچھا میں نے بات کی تھی کہ یونیورسٹیز کافی ہائی رینکڈ ہیں، بٹ اگین یہ آئی وی لیگس کو کمپیئر نہیں کر رہی. تو اگر آپ کا پلان ہے کہ جی میں نے کیمبرج یا آکسفورڈ سے ڈگری کرنی ہے اور آپ بیلجیم کی کوئی یونیورسٹی دیکھ رہے ہو تو بیلجیم آپ کے لیے نہیں ہو. پھر آپ لائک آئی وی لیگ کو ٹارگیٹ کرو، یو ایس یو کے وغیرہ کو ٹارگیٹ کرو. بیلجیم از ناٹ فار یو. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہو کہ ٹھیک ہے یونیورسٹی اچھی ہو، پڑھائی اچھی ہو، آئی وی لیگ کا مجھے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دین بیلجیم از دا رائٹ آپشن فار یو. اب ہم تھوڑا ماسٹرس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ آپ کی جو میجر انٹیک ہوتی ہے وہ آپ کی سپتمبر میں ہوتی ہیں. لائک سپتمبر میں آپ کی کلاسز اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. جو اپلیکیشن ڈیڈ لائنس ہیں، جو اپلیکیشن جب آپ نے اپلائی کرنی ہوتی ہے، اسپیشلی اگر آپ کو ویزا کی ریکوائرمنٹ ہے تو موسٹ یونیورسٹیز آپ کو کہیں گی کہ آپ اسٹارٹ آف مارچ تک اپنی جو اپلیکیشن ہے وہ فائنلائز کر کے ہمیں بھیج دیں. اوبیسلی پھر انہوں نے آپ کو ایڈمیشن دینا ہے، دین انہیں بھی پتہ ہے کہ آپ کا ویزا آنے میں تھوڑا ٹائم لگنا ہے. تو اس وجہ سے وہ پریفر یہی کرتے ہیں کہ آپ پہلے اپلائی کر لیں فار اینی پروگرام یو آر اپلائنگ ان. فیس اسٹرکچر اگر دیکھیں تو 2000 سے 6000 یورو تک جاتا ہے. ہر یونیورسٹی کی فیس اوبیسلی اس کے حساب سے چینج کرتی ہے. کچھ یونیورسٹیز لائک جس طرح میں نے مینشن کیا کہ 2000 ایون پر ایئر تک بھی کورسز اویلیبل ہیں، اور یہ 6000 تک کی رینج میں جاتے ہیں.
تو اگر آپ کچھ ایسا آپشن دیکھ رہے ہو جو بہت زیادہ ایکسپینسو نہیں ہوتا اور یورپ میں ہی دیکھ رہے ہو تو آئی تھنک بیلجیم میں آپ کو اس ٹائپ کی یونیورسٹیز کافی مل جائیں گی. دین آپ کا سی جی پی اے ریکوائرمنٹ میں نے دیکھا ہے کہ اسپیشلی جب ہم جرمنی میں بہت سے کیسز ہم نے ہینڈل کر چکے ہیں اور اسی سال 2023 کے ہم نے بہت سے بیلجیم کے کیسز لیے ہوئے ہیں اور کچھ کے ایڈمیشن لیٹر ہمیں آلریڈی ریسیو ہو گئے ہیں. تو کمپیریٹیولی جو ہم نے دیکھا ہے کہ جرمنی کی جو گریڈ ریکوائرمنٹ ہے وہ ہائر ہے. لائک جرمن کی یونیورسٹیز میں کمپٹیشن ہائی ہے ایز کمپیئر ٹو بیلجیم یونیورسٹی اسپیشلی ماسٹرز کے پروگرام میں. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے جن کا 2.6 پہ بھی ایڈمیشن ہوا ہے پاکستانی 2.6 جی پی اے پہ. تو اگین آپ تھوڑا حساب لگا سکتے ہیں کہ کمپیریٹیولی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ تھوڑی لینینٹ ہے. بٹ اگین میں یہ نہیں کہوں گا کہ بس آنکھیں بند کر کے ایڈمیشن دے دیتے ہیں کیونکہ اوبیسلی آپ نے پروفائل تھوڑی اچھی بنانی ہوتی ہے, چیزیں تھوڑا ڈھنگ سے پریزنٹ کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ کا ایڈمیشن لیٹر آئے. لیکن اگین یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ ایز کمپیئر ٹو جرمنی آپ کی جو بیلجیم میں ایڈمیشن ریکوائرمنٹ ہے کمپیریٹیولی تھوڑی لینینٹ ہے. میڈیسن کی بات کی جائے تو میڈیسن از آن ٹاپ. یہاں پہ بہت سے اسٹوڈنٹ آتے ہیں جو میڈیکل پڑھتے ہیں. بہت سی اچھی یونیورسٹیز ہیں لائک اسپیشلی ایم بی بی ایس وغیرہ کے لیے اور میڈیکل سبجیکٹس کے لیے بیلجیم میں بہت سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں. نہ صرف میڈیکل ہے بلکہ ادر انجینئرنگ فیلڈس بھی ہیں. اوبیسلی آپ کو انجینئرنگ سائنسز مل رہی ہے, بایو میڈیکل مل رہی ہے, فارماسیوٹیکلز مل رہی ہے, آپ کی سوشل ہیلتھ کی ڈگریز یہاں پہ ہوتی ہیں, آئی ٹی ہوتی ہے, ایگریکلچر ہے, ہیلتھ سائنسز ہے, آرکیٹیکچر, ہیومینٹی اور بزنس سائنسز کی ڈگری والے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی آگے ماسٹرز کے لیے ان ٹائپ کی ڈگریز میں پرسو کر سکتے ہیں. تو کافی وائڈ رینج آف سبجیکٹس ہیں جو کہ یہاں پہ آفر کیے جا رہے ہیں. بیچلرز کی اگر بات کریں تو میجر انٹیک اگین ان کا سپتمبر ہے. اسٹارٹ آف مارچ میں ان کی جو اپلیکیشن ڈیڈ لائن ہے اگین سملر ٹو ماسٹرز کہ وہ بھی پریفر کرتے ہیں کہ آپ اسٹارٹ آف مارچ تک اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ کلوز کر لیں. فیس بیچلر پروگرام کی 1000 to 5000 یورو پر ایئر تک جاتی ہے. اگر آپ کمپیئر کریں اسپیشلی سویڈن فن لینڈ وغیرہ سے جہاں کی فیسز 10,000 یورو پر ایئر تک جاری ہوتی ہیں, اس حساب سے جو بیچلرز کے پروگرام یہاں پہ آفر ہو رہے ہیں ان کی فیس کمپیریٹیولی کافی لیس ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کا بجٹ تھوڑا ٹائٹ ہے لیکن اگین آپ نے یورپ آنا ہے تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ بیلجیم میں لازمی اپلائی کریں. ٹھیک ہے, نارملی بیچلرز میں آپ کو 60% تک کے مارکس جو ہوتے ہیں ریکوائرڈ ہوتے ہیں. 60 سے لو ہوتے ہیں ایڈمیشن پاسبلٹیز تھوڑی آپ کی کم ہو جاتی ہیں. بلکہ موسٹ یونیورسٹیز ابھی تک ہم نے جتنی چیک کی ہیں زیادہ تر کی ریکوائرمنٹ ہمیں 60 ہی ملی ہے. ہو سکتا ہے کچھ ایسی یونیورسٹی بھی ہو 60 سے کم دے دیں, لیکن ایز فار ایز وی نو کیونکہ ابھی ہمیں 2 سال ہی ہوئے ہیں بیلجیم کا پروسیس کرتے ہوئے, تو ابھی تک ہماری نظر میں 60 سے کم والی یونیورسٹیز ہمیں بیچلرز کی نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, اگر بزنس اور مینجمنٹ اسٹڈیز یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. بیچلرز میں میڈیا سائنسز کی ہیں, کمپیوٹر انجینئرنگ کی ہیں, کمپیوٹر سائنسز ہیں, انجینئرنگ ہے, سوشل سائنسز, اگین وائڈ ورائٹی آف پروگرامس از بین آفرڈ. تو آپ ان پروگرامس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر اسپیشلی آپ نے جرمنی بیچلرز کرنا ہے. اچھا, اگین میں بہت بڑا ایڈوانٹیج یہاں پہ بتا دوں کہ آپ کو صرف 12 سال کی ایجوکیشن ریکوائر ہے جب آپ بیچلر کرنے آ رہے ہو. جس طرح جرمنی سے اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو جرمنی میں 13 ایئر کی اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہو تب آپ وہاں پہ بیچلرز کر سکتے ہو. لیکن بیلجیم میں آپ کو کوئی علیحدہ سے فاؤنڈیشن ایئر نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ پاکستان میں موسٹلی انڈیا پاکستان میں 12 ایئرس کی ہی ہماری ہائی اسکول ایجوکیشن ہوتی ہے. تو آئی تھنک یہ بہت ہی آئیڈیل آپشن ہے جن لوگوں نے بیچلرز کیا ہوا ہے اور بیچلرز کے بعد وہ ڈائریکٹلی یہاں پر آنا چاہ رہے ہیں اور ان کی پرسنٹیج وغیرہ مناسب ہے اور ان ٹائپ کے سبجیکٹس میں انہیں انٹرسٹ ہے. تو آئی تھنک بیلجیم ان کے لیے کافی اچھا آپشن ہے. دین اگین ٹاپ یونیورسٹیز کچھ میں نے کہا تھا کہ ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. یہاں پر آپ کو وائڈ ورائٹی آف سبجیکٹس بھی آفر ہو رہے ہیں اور ان کی رینک بھی بہت زیادہ ہے. تو کے یو لیون اسپیشلی ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پر آپ کی فیسز بھی کافی کم ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ بیچلرز پروگرام یا ماسٹر پروگرام سرچ آؤٹ کریں گے تو آپ کو کافی مناسب فیسز میں ملیں گے. ایڈمیشن کرائٹیریا تھوڑا سا اوبیسلی اس کا باقیوں سے زیادہ ہوگا کیونکہ ہائی رینک یونیورسٹی ہے, بٹ اگین اٹس ورتھ اے ٹرائی. آپ لوگ لازمی اگر آپ کو سبجیکٹ مل رہا ہے آپ کے انٹرسٹ کا تو آئی تھنک اٹس ورتھ اے ٹرائی, آپ کو اپلائی کرنا چاہیے. نیکسٹ ہم ایڈمیشن ریکوائرمنٹ کی بات کر لیتے ہیں. آپ کو ہائی اسکول کی اور بیچلر اور ماسٹرز کی ٹرانسکرپٹ وغیرہ چاہیے ہوگی. اگر آپ ماسٹرز کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو بیچلرز کی چاہیے ہوگی. اگر آپ بیچلرز کے لیے کر رہے ہو تو آپ کو ہائی اسکول سرٹیفکیشن چاہیے ہوگی. کچھ لوگ پی ایچ ڈی کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں تو انہیں پھر ماسٹرز کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, لیکن موسٹلی اگر آپ بیچلرز اور ماسٹرز کے لیے آ رہے ہو دین آپ کو ہائی اسکول اور بیچلرز کی ڈگری ٹرانسکرپٹس وغیرہ چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹرانسکرپٹ اور ریکارڈس اوبیسلی آپ کو چاہیے ہوں گے. سی وی آپ نے پریپیئر کرنی ہوتی ہے, یورپین اسٹائل کی پریپیئر کریں, یورو پاس پہ کریں تو آئی تھنک اٹس اے گڈ وے ٹو پریزنٹ یور سی وی. دین آپ لیٹر آف ریکمنڈیشن اوبیسلی آپ کو پروفیسر سے چاہیے ہوں گے. اس کے بارے میں کافی بات کر چکا ہوں, جرمنی کی بھی میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں تو اس میں بھی لیٹر آف ریکمنڈیشنس ریکوائرڈ ہوتے ہیں. پرسنل ایسے اسٹیٹمنٹ جسے ہم LOM بھی کہتے ہیں, لیٹر آف موٹیویشن, کو جب یونیورسٹیز میں آپ اپلائی کرتے ہو تو آپ کو وہ بھی چاہیے ہوتا ہے. انگلش کی ہم بات کر لیتے ہیں لینگویج پروف کے حوالے سے کہ جی موسٹ اسٹوڈنٹس کے لیے آئی نو کہ آئلٹس بہت بڑا مسئلہ ہے اور اٹس
اٹس ٹرو کہ جب دینا پڑتا ہے کہ اچھے خاصے آپ کے پیسے بھی لگ رہے ہوتے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ بینڈ کم آئے تو آپ کہتے ہو لائک ساری موٹیویشن جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے. بٹ 5-6 سال ہو گئے ہیں ہم باہر کی اپلیکیشنس کا پروسیس کر رہے ہیں, اور آئی نو کہ بہت سے اسٹوڈنٹس انہوں نے آئلس نہیں دیا اور ہم سے کیس کروا رہے ہیں, ان کے جو چانسز ہیں وہ لمیٹیڈ ہوتے رہتے ہیں. اور یہ میں کیس لینے سے پہلے ہی انہیں بتا دیتا ہوں کہ آپ آئلس دیں گے تو آپ کے چانسز ایڈمیشن کے انکریز ہو جاتے ہیں, کیونکہ پھر یونیورسٹیز آپ کو زیادہ ملتی ہیں. بٹ اگین اگر آپ نے آئلس نہیں دینا, ہو سکتا ہے آپ کو کورسز نہ ملیں آپ کی فیلڈ ریلیونٹ, پریفر میں یہی کروں گا کہ آپ آئلس دیں اور ایٹ لیسٹ 6.0 یا 6.5 بینڈس تک اسکور کریں. موسٹ یونیورسٹیز میں آپ کو 6 یا 6.5 بینڈس کی ریکوائرمنٹ ہی ملتی ہے, زیادہ تر میں آپ کو 6.5 کی ملے گی. اچھا, یہاں پر بڑا انٹرسٹنگ تھا جب ہم بھی اپلائی کر رہے تھے, پہ کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس کا انٹرویو آیا, آن لائن انٹرویو. جرمنی میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے, جرمنی میں آپ اپلائی کرتے ہو یا وہ ریجیکٹ کرتے ہیں یا ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن آن لائن انٹرویو کے لیے بہت کم یونیورسٹیز ہیں جو آپ کو بلاتی ہیں. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کا ہوا تھا, وہ میگڈیبرگ یونیورسٹی میں تھا, وہ بزنس کے سبجیکٹ تھے ان کا, وہاں پہ انٹرویو ہوا تھا. جو ہم نے دیکھا ہے جو ایڈمیشن لیٹرز ہمیں ریسیو ہوتے ہیں ان کا ود آؤٹ انٹرویو ایڈمیشن لیٹر ہوتے ہیں. مینلی وہ آپ کی پروفائل وغیرہ پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی پروفائل پہ فوکس کیا جاتا ہے, بٹ ساتھ ہی ساتھ آئی تھنک وہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کے اسپیکنگ اسکلز کیسے ہیں, بچہ کیا موٹیویشن ہے, وہ انٹرویو میں بھی یہ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو موسٹ یونیورسٹیز میں آپ کو انٹرویو کی ریکوائرمنٹ مل سکتی ہے کہ آفٹر ایڈمیشن لائک بیفور گیونگ ایڈمیشن وہ لوگ آپ سے ریکوائرڈ کریں کہ آپ ہمیں ایک آن لائن انٹرویو بھی دیں. ٹھیک ہے, اپلیکیشن فیس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو زیادہ تر جرمنی میں اگر آپ ڈائریکٹلی یونیورسٹیز میں اپلائی کر رہے ہوتے تو آپ کو فری پڑتا ہے, لیکن یہاں پہ موسٹلی اگر آپ ڈائریکٹ یونیورسٹی کو بھی اپلائی کر رہے ہو تو آپ کو یونیورسٹی کی اپلیکیشن فی دینی ہوتی ہے, وچ از اراؤنڈ 50 to 90 euros. تو اتنی اپلیکیشن فیس آپ مائنڈ میں رکھیں کہ پہلے کورسز جو بھی آپ نے شارٹ لسٹ کیے ہیں وہ دیکھیں, دین آپ دیکھیں کہ کیا سین ہے, کتنی ان کی اپلیکیشن فیس ہے. تو ذرا سوچ سمجھ کے ہی اپلائی کیجیے گا, اور ان کورسز میں کیجیے گا جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایڈمیشن کے چانسز زیادہ ہیں. دین بلاکڈ اکاؤنٹ یہاں پہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے کہ جرمنی میں, اگین میں جرمنی سے اس لیے کمپیریزن کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ جو جرمنی میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ بیلجیم میں بھی ان کے لیے آئیڈیل آپشن ہے, اور کافی لوگ ویزا کے مسئلوں کی وجہ سے جرمنی میں اب بیلجیم کی طرف رخ کریں گے. تو اسی لیے میں نے کہا یہ ویڈیو بھی میں ٹائملی بنا دوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے پاس یورپ میں آنے کے آپشنز کافی اویلیبل ہیں, اور بھی آپشنز ہم ڈسکس کریں گے. خیر فی الحال بلاکڈ اکاؤنٹ کا یہ سین ہے کہ جرمنی میں آپ کو 11,000 یورو چاہیے ہوتا ہے. 11,000 یورو جو ہے وہ یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, وہ آپ کی ویزا ایمبیسی جب آپ جاتے ہو تو ویزا ملنے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, لیکن ایمبیسی آپ سے ریکوائرڈ کر رہی ہوتی ہے. لیکن بیلجیم میں سینیریو جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہے. یہاں پر آپ کی جو بیلجیم ایمبیسی ہے وہ آپ سے بلاکڈ اکاؤنٹ ریکوائرڈ نہیں کرے گی, بٹ جو یونیورسٹی جہاں پر آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے وہ آپ سے بلاکڈ اکاؤنٹ ریکوائرڈ کرے گی. ٹھیک ہے, اور یہ جو بلاکڈ اکاؤنٹ کی اماؤنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی, لائک ڈپینڈ کرتا ہے لیوون یونیورسٹی میں ہوا ہے کہاں پہ ہوا ہے. فار انسٹنس اگر لیوون میں ہوا ہے تو وہ کہتی ہے ہمیں 6,000 یورو کا بلاکڈ اکاؤنٹ دکھائیں. گھینٹ میں ہوا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ ہمیں 8,000 یورو کا آپ ہمیں بلاکڈ اکاؤنٹ شو کریں. اگین اٹس جسٹ رینڈم نمبر میں نے لیے ایگزامپل کے لیے, بٹ آئی تھنک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. دین ہمارے پاس ویزا ڈاکومنٹس آتے ہیں, اور ویزا ڈاکومنٹس کافی امپورٹنٹ ہے کہ آپ انہیں یہ ڈاکومنٹ لے کر جائیں. اور بھی ڈاکومنٹ ہو سکتا ہے ایڈ آن ہوتے جائیں تو آپ وہ بھی دیکھ لیجیے گا, لیکن جو مین موٹے ڈاکومنٹس ہیں میں یہاں پہ مینشن کر رہا ہوں. آپ کو پولیس سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا جو کہ اٹیسٹڈ بائی موفا ہونا چاہیے. میٹرک IBCC کی آپ کو چاہیے ہوں گی, HEC سے بھی اٹیسٹ ہونا چاہیے. آپ کا میٹرک انٹر IBCC سے بھی اور موفا سے بھی. ٹھیک ہے, آپ کو لیگلائزیشن کروانی پڑتی ہے ڈاکومنٹ کی گیریز کے تھرو. آپ کو ایڈمیشن لیٹر چاہیے ہوگا, جہاں جب ایڈمیشن آتا ہے اب تبھی ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو یہاں پہ. جرمنی میں یہ سین نہیں ہے, آپ وداؤٹ ایڈمیشن لیٹر بھی اپوائنٹمنٹ کے لیے اپلائی کر دیتے ہو, لیکن یہاں پر آپ کے پاس ایڈمیشن لیٹر ہونا چاہیے. دین اگین آپ کے پاس پروف آف پیمنٹ ہونی چاہیے, جو کہ آپ نے فیس وہاں پہ بیلجیم میں دی ہے اس کا آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے. میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے جو کہ آتھرائز ڈاکٹر سے ہی آپ لیں گے. وہ ڈاکٹر جو آتھرائز ڈاکٹر ہوتے ہیں انہوں نے مینشن کیا ہوتا ہے اپنی ویب سائٹ پہ کہ کن ڈاکٹر سے آپ نے لینا ہے. پاسپورٹ چاہیے ہوگا, پاسپورٹ کی فوٹو کاپیز چاہیے ہوں گی. آپ کو اپنا CNIC چاہیے ہوگا. بلاکڈ اکاؤنٹ جس طرح میں نے مینشن کیا ڈیپینڈ کہ کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے اس حساب سے آپ کو پھر بلاکڈ اکاؤنٹ کی اماؤنٹ سبمٹ آپ کرواؤ گے. موٹیویشن لیٹر جو آپ نے لکھا ہوتا ہے یونیورسٹی کو نارملی وہی آپ ساتھ لے کر جاتے ہو, جس پہ آپ اپنی لیٹر آف موٹیویشن میں اپنی موٹیویشن شو کرتے ہو کہ آپ کیوں یہاں پہ پڑھ رہے ہو. ایکسپینسز کی اگر ہم بات کریں, اگین ایڈمنسٹریشن فیس اراؤنڈ 208 یوروز تک ہوتی ہے یونیورسٹیز کی. لیگلائزیشن تھرو گیری آپ 20 یورو نارملی وہ لیتے ہیں پر ڈاکومنٹ. ابھی کے حساب سے آگے جا کے ہو سکتا ہے چینج ہو جائے. پھر کیریز کی اپنی فیس ہوتی ہے اراؤنڈ 5,000 PKR. آپ کے بلاکڈ اکاؤنٹ کی جو
اماؤنٹ ہے وہ بھی جس طرح میں نے کہا کہ ڈپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی 8 to 9,000 یا 7 to 9,000 آپ کر لیں. یونیورسٹی فیسز ہوتی ہیں دین وہ اراؤنڈ 1,000 to 6,000 جو ہم نے مینشن کی ہے. میڈیکل کے کچھ ایکسپینسز ہوتے ہیں جب آپ میڈیکل کراتے ہو وہ 15 to 25,000 PKR تک جاتے ہیں. اوکے جی, لاسٹ سلائڈ ہم بات کر لیں کہ اسکوپ اور سیلریز کیا ہیں ڈفرینٹ فیلڈ کی. تو پیٹرو کیمیکل انڈسٹری وہاں پہ کافی اچھی سیلریز لے رہے ہیں پر منتھ کے حساب سے. 5,000 ابو 5,000 یورو کما رہے ہو آپ. مینیجرز ہو, کنسلٹنٹ ہو, آپ کی 4,800 یورو پلس پے ہے. انجینئرس کی بھی کافی جابس اویلیبل ہیں. ایوریج سیلری وہی اراؤنڈ 5,000 کے اراؤنڈ ہوتی ہے, لائک 4,900 یہاں پہ مینشن ہے. ایگزیکٹلی یہ ایگزیکٹ نمبر نہیں ہو سکتے کیونکہ اوبیسلی یہ ریجن وائز, سٹی وائز بہت سی چیزوں پہ ڈپینڈ کرے گا, آپ کی ایکسپیرینس وائز. تو یہ ایک ایوریج نارمل اماؤنٹ ہے جو میں نے یہاں پہ شو کی ہے. دین اگین کمپیوٹر پروگرامنگ انڈسٹری آپ کے پاس آتی ہے اور ان کی بھی ایوریج سیلری ہے 4,485 یورو کے اراؤنڈ ہے. اگر ہم اسکوپ اور ڈفرینٹ فیلڈ کے بات کریں کہ کن کن فیلڈس زیادہ ان ڈیمانڈ رہتی ہیں, تو میڈیکل فیلڈس بھی ہیں, اس میں IT بھی ہے, ٹیلی کمیونیکیشن بھی ہے, کمیونیکیشن بھی ہے, انجینئرس بھی ہیں اوبیسلی. اور جو آج کل بیلجیم جو تھوڑی شارٹیج فیس کر رہا ہے وہ انجینئرس میں, پروجیکٹ مینیجرس میں, اکاؤنٹنٹس میں اور ایڈمنسٹریٹو جو اسٹاف ہے ان کا اس میں وہ فیس کر رہے ہیں. تو یہ کچھ پوائنٹ تھے میں نے کہا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں. بیلجیم بہت ہی آئیڈیل آپشن ہو سکتا ہے آپ کے لیے, اسپیشلی گیون دا سینیریو کہ ویزا ملنا آج کل بڑا مشکل ہوتے جا رہے ہیں. ویزا اپوائنٹمنٹس کے ٹائم بڑھ گئے ہیں. اماؤنٹ ڈفرینٹ کنٹریز میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. کچھ کنٹریز جو پہلے افورڈیبل تھے اب افورڈیبل نہیں رہے, اسپیشلی لائک UK کی بات کی جائے, آسٹریلیا, کینیڈا, لائک ڈالر کا ریٹ کہاں سے کہاں جا رہا ہے. تو اوبیسلی ایکسپینسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ایون جرمنی میں جو بلاکڈ اکاؤنٹ جہاں پہ ایجوکیشن بالکل فری ہے وہاں پہ بھی دیکھیں کہ بلاکڈ اکاؤنٹ کی اماؤنٹ لوگوں کو کرتے ہوئے اوبیسلی مسئلے آ رہے ہیں. اور اٹس اے بگ اماؤنٹ کہ آپ 11,000 یورو اوبیسلی اٹ از اے ہیوج اماؤنٹ. تو آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں, بٹ اگین کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر نکلنا ہے تو کچھ نہ کچھ خرچے ایکسپینسز آپ کے افورڈ آپ کو کرنے پڑتے ہیں. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی یوزفل رہی ہو. ہم ڈفرینٹ اور کنٹریز کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. بیلجیم ہمارا آئیڈیل کافی آپشن تھا, میں نے کہا اس پہ پہلے ویڈیو بتا دوں. ہم اسکالرشپ کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. ہم اور یورپین کنٹریز ایون UK اور کینیڈا والی سائڈ پہ بھی میرا ایکسپلور کرنے کا کافی ارادہ ہے. ہوپ فلی میرا کینیڈا کا چکر لگے گا اس سال یا نیکسٹ ایئر, تو وہاں کے بھی اسٹوڈنٹس کا میں پوڈ کاسٹ کروں گا. اچھا, ایک میری جو ریکویسٹ ہوگی وہ یہ کہ ان ویڈیوز کو بنانے میں میری بہت ایفرٹ لگتی ہے. لائک اوبیسلی میرا ٹائم لگتا ہے ان پہ سرچ کرنے کا, دین بنانے کا, دین لوگوں سے پوچھ کر جو وہاں پہ آلریڈی بیلجیم پڑھ رہے ہیں جو اسٹوڈنٹ, ان سے میں انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو میں انفارمیشن دے رہا ہوں آگے ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اٹس اے ویری ٹائم کنزیومنگ پروسیس. ڈو ریئلی اپریشیٹ کہ اگر آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, لائک کر لیں, اپنے فیڈ بیک مجھے دیں تاکہ مجھے پتا ہو کہ کیا چیزیں ہیں جو میں نے امپروو کرنی ہے. وہ چیز میرے لیے کافی ہیلپ فل رہے گی اور مجھے موٹیویٹ کرتی رہے گی کہ میں اسی طرح کی ویڈیوز بناتا رہوں. اور باقی جو اسٹوڈنٹس ابراڈ کے لیے آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے جو اچھے آپشنس ہیں میں ایکسپلور کرتا رہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا رہوں. باقی میرے انسٹاگرام کو آپ سبسکرائب کر لیجیے گا, شارٹ ویڈیوز وہاں پر آتی رہتی ہیں اور کافی انفارمیٹیو شارٹ ویڈیوز بنانے کی میں کوشش کرتا ہوں. آئی ہوپ آپ لوگوں کے کام آئیں یہ ساری باتیں. چلیں, دیٹ واز اٹ, اور انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ہٹو بچو اسکواڈ میری ہارڈ کیچ یو آف گارڈ, تیری کیا بسات.